السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر فائر بندی برقرار، جنگ بندی کی برقراری میں ہندوستان رکاوٹ، پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہندوستان نے روس سے تیل نہ خریدنے کا کیا وعدہ، ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن غزہ معاہدے کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے، امریکی عہدیدار نے دیا بیان۔ پیرو میں عبوری صدر کے خلاف احتجاج، سڑکیں میدان جنگ میں تبدیل۔ اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں اقوام متحدہ کے طریقہ کام کاج پر ہندوستانی وزیر خارجہ کا اظہار افسوس، کہا ادارہ 2025 کے حقائق کے بجائے اب بھی سن 1945 کی حقیقتوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور افغانستان دونوں نے تصدیق کی ہے کہ رات بھر کسی نئی جھڑپ کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ افغانستان کے سرحدی علاقے میں معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں۔ یہ وہی سرحدی علاقے ہے جو حالیہ دنوں میں شدید لڑائی کا مرکز رہا۔ اس علاقے میں دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں، جبکہ وہ شہری واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جو جھڑپوں کے دوران وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کے مطابق 48 گھنٹوں کی اس فائر بندی کا مقصد تعمیری مذاکرات کے ذریعے ایک مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي، یعنې په 99% ټوله ملکیان دي، زنانه، ښځې، ماشومان، څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. نو ابتداوي انشاءالله د تعمیر د دفتر د جپ نشي د ټولو موږ ته امبولانسونه میرویس روغتون ټوله را رسولي دي، کار په روان دی، خدمت کیږي، کوم زخمیان چې راځي موږ ته زنانه، ماشومان موږ یې کور کوو، زموږ سره سرجنان هر څه. تاسو معلومه ده تېر یکشنبې څخه اضطراري حالت دی او د ډیورنډ کرښه باندې پر مخکې چې د هغه انتقامي برید پر دې باندې د دې څخه انتقام واخیستل شو. تېره شپه تقریبا د شپې 3:30 4 بجې وې چې دوی اول پاکستاني لوري د مجاهدین هم دې ته مجبوره کړه چې مجاهدین د دې څخه انتقام واخلي. نو الحمدلله پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ حالیہ فائر بندی محض وقتی ہے اور اس کے دیرپا ہونے کے امکانات کم ہیں۔ ان کے مطابق سرحد پار سے حملوں کا خطرہ اب بھی برقرار ہے اور پاکستان اپنی سرحدی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وزیر دفاع نے الزام عائد کیا کہ افغانستان اس وقت ہندوستان کی ایک پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ افغان طالبان نے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تاہم وہ اس وقت ہندوستان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھاری ٹیرف کے بعد ہندوستان نے امریکی صدر کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہندوستان کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت فوری طور پر روس سے تیل خریداری نہیں روک سکتا، لیکن جلد ہی روک دے گا۔ یاد ہے کہ روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا تھا۔ That he's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier.
And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से मिस्टर मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी बातों पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, इससे लगता है कि वो उनसे खौफजदा है। वजीर आजम पर बराह रास्त हमला करते हुए मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वजीर आजम मोदी मिस्टर ट्रंप से खौफजदा है। वो मिस्टर ट्रंप को ये फैसला करने और ऐलान करने की इजाज़त देते हैं कि हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not. ایک امریکی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کسی کو بھی زبردستی غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ واشنگٹن غزہ معاہدے میں درج اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ فریقین کی جانب سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ عہدیداروں نے مزید کہا کہ امریکہ کا مقصد غزہ میں انسانی امداد پہنچانا اور یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے مطابق کئی ممالک نے اس بات میں دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں استحکام قائم کرنے والی فورس میں حصہ لیں۔ امریکی محکمہ جنگ کے وزیر کے طیارے کی ونڈشیلڈ میں دوران پرواز شگاف پڑ گیا۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون کے مطابق سیکرٹری وار بیلجیم میں نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کی کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس امریکہ جا رہے تھے۔ دوران پرواز پیٹ ہیگسٹ کے طیارے کی ونڈ شیلڈ میں دراڑ پڑ گئی۔ بعد ازاں طیارے کی برطانیہ میں ہنگامی لینڈنگ کی گئی، جس دوران تمام افراد محفوظ رہے۔ پیرو میں عبوری صدر کے خلاف ملگیر مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ تحلیل کر کے فوری نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا۔ ہزاروں افراد عبوری سیٹ اپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت لیما کی سڑکیں میدان جنگ میں تبدیل ہو گئیں۔ مظاہرین نے شاہراہوں پر آگ لگا کر سڑکیں بند کر دیے۔ مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمالی علاقے میں بم دھماکے میں بغداد صوبائی کونسل کے موجودہ رکن اور آئندہ پارلیمانی انتخابات کے امیدوار ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ بدھ کی نصف شب کے بعد اس وقت پیش آیا جب صفا المشہدانی کی گاڑی میں نصب بم بغداد سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں التارمیہ کے علاقے میں پھٹ گیا، جس میں صفا المشہدانی جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق عراقی وزیر اعظم اور افواج کے سپریم کمانڈر نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، جو بغداد آپریشنز کمانڈ کے سربراہ کی نگرانی میں کام کرے گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے مطابق صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے شامی ہم منصب احمد الشرع سے ماسکو میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران شام میں روسی فوجی اڈوں کے مسئلے پر گفتگو کی۔ اس سے قبل کریملن کے ترجمان دمتری بیسکوف نے کہا تھا کہ پوتین اور الشرع کے درمیان ملاقات میں شام میں روسی فوجی اڈوں کا معاملہ زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں اقوام متحدہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ادارہ 2025 کے حقائق کے بجائے اب بھی سن 1945 کی حقیقتوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ اسی لیے اس میں اصلاحات اور ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کی ضرورت ہے۔
وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان زیادہ ذمہ دار اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج اقوام متحدہ امن فوج میں شراکت دار ممالک کے اجلاس میں مختلف ممالک کی فوجی سربراہان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ Multilateralism and international partnerships. The global challenges we face, from pandemics to terrorism and economic instability to climate change, these challenges are interconnected and they transcend national borders. Our responses, therefore, must be more cooperation, transcending the competitive aspects of international politics. The natural starting point for such collaboration is the United Nations. I've just come back from New York after attending the 80th UN General Assembly. And let me share with you some key insights from that experience. One, the United Nations today still reflects the realities of 1945, not of 2025. 80 years is a long time by any standards. And during this period, the UN membership has actually quadrupled. Two, institutions that fail to adapt risk irrelevance. Not just irrelevance, but eroding legitimacy and leaving us without recourse in times of uncertainty. Three, for the UN to be effective, it must reform, becoming more inclusive, democratic, participative, and, as I said, representative of today's world. And four, it must amplify the voices of the developing world and reflect the aspirations of the rising global South. The UN's legitimacy, and I would say the UN's credibility, depends on it doing so. Now, there is a strong... اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر فائر بندی برقرار، جنگ بندی کی برقراری میں ہندوستان رکاوٹ، پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہندوستان نے روس سے تیل نہ خریدنے کا کیا وعدہ، ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن غزہ معاہدے کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے، امریکی عہدیدار نے دیا بیان۔ پیرو میں عبوری صدر کے خلاف احتجاج، سڑکیں میدان جنگ میں تبدیل۔ اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں اقوام متحدہ کے طریقۂ کام کاج پر ہندوستانی وزیر خارجہ کا اظہار افسوس، کہا ادارہ 2025 کے حقائق کے بجائے اب بھی سن 1945 کی حقیقتوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔